نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، جوبن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے۔ عقیدہ حیات النبی بسا کر دلوں میں بتاتے ہیں زمانے بھر کو، عقیدہ حیات النبی بسا کر دلوں میں بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کے رسول زندہ ہیں۔ معزز سامعین، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مسلمہ میں ایک ایسا اہم موضوع ہے جس پر بیک وقت قرآن مجید، فرقان حمید، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں اس مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے تینوں دلائل رکھوں گا۔ آئیے اس عقیدے کی وضاحت سب سے پہلے قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ میرے اس عقیدے پر قرآن کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 موجود ہے، جس کی تفسیر میں حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا، مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف میں لکھا، یہ آیت دلیل ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے اس عقیدے پر قرآن کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 موجود ہے، جس کی تفسیر میں امام بیہقی نے حیات انبیاء میں لکھا، امام سبکی نے شفاء السقام میں لکھا، سبحان الہند نے کشف الرحمان میں لکھا، یہ آیت دلیل ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے اس عقیدے پر قرآن کا پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 موجود ہے، جس کی تفسیر میں حضرت تھانوی نے آب حیات میں لکھا، مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف میں لکھا، یہ آیت دلیل ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے اس عقیدے پر قرآن کا نواں پارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 موجود ہے، جس کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف میں لکھا، یہ آیت دلیل ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ اگر بات حدیث کی کرو گے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اگر میری قبر پر درود پڑھو گے میں خود سنوں گا، ومن اگر میری قبر پر درود پڑھو گے میں خود سنوں گا، من صلی علیہ نائیا ابلغتہ، اگر دور سے پڑھو گے مجھ تک فرشتے لے آئیں گے۔ اگر بات میرے اکابر کے کرو گے، حضرت نوتوی فرماتے ہیں امتی کی موت مزیل حیات ہے، پیغمبر کی موت ساتر حیات ہے۔ امتی کا انتقال ہو ظاہر پر بھی وفات ہے، باطن پر بھی وفات ہے۔ پیغمبر کا انتقال ہو ظاہر پر تو وفات ہے مگر دل کے اندر حیات ہے، دل کے اندر وفات نہیں۔ دنیا کے اندر پیغمبر کے جسم پر وفات ہے، اتصاف یا بصفات دار دنیا، اس لیے کہ دنیا ہے۔ اچھا پھر دل زندہ کیوں؟ اس لیے کہ وجود جنتی، اللہ نے جنت کے اندر وفات نہیں رکھی، پیغمبر کے دل کے اندر بھی خدا نے وفات نہیں رکھی۔ یہی وجہ امتی کا انتقال ہو جنازہ باہر لایا جائے، پیغمبر کا انتقال ہو جنازہ باہر لانے کی اجازت نہیں۔ امتی کا انتقال ہو جنازے کا امام ہے، پیغمبر کا انتقال ہو جنازے کا امام نہیں۔ امتی کا انتقال ہو مال ملک سے نکل جائے، پیغمبر کا انتقال ہو مال ملک سے نہ نکلے۔ امتی کا انتقال ہو اس کی بیوی پر عدت وفات ہے، پیغمبر کا انتقال ہو آپ کی ازواج پر عدت وفات نہیں۔ امتی کا انتقال ہو اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے، پیغمبر کا انتقال ہو آپ کی ازواج نکاح سے نہ نکلے۔ ہاں پھر تجھ کو ماننا پڑے گا امتی کی موت پیغمبر کی موت سے جدا ہے۔ امتی کا انتقال ہو ظاہر پر بھی وفات ہے، باطن پر بھی وفات ہے۔ پیغمبر کا انتقال ہو ظاہر پر تو وفات ہے مگر دل کے اندر حیات ہے۔ آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا، عقیدہ حیات النبی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کی خاطر، ہم یہ سودا نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ وآخر دعوانا الحمد۔